السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کا ادراک کتنا اہم اور کس قدر ضروری ہے، یہ قضیہ کم از کم کسی صاحب ایمان کے لیے محتاج دلیل اور محل نظر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس پر دلیل کی فراہمی اس لیے ضروری ہے کہ آج جو فتنے دنیا میں وجود آئے ہیں، ان فتنوں نے یہ صورتحال پیدا کر دیا ہے کہ اب ایسے مقام پر بھی دلیل و برہان کا مطالبہ کیا جانے لگا ہے جہاں عقل کی جلوہ آرائی سے نہیں بلکہ عشق کی کرشمہ سازی سے کام لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے اور کہاں تک اس میں صداقت ہے، مجھے اس کا علم نہیں، مگر میں نے اپنے بزرگوں سے تواتر کے ساتھ سنا ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت و رضوان، جو اپنے وقت کے بہت بڑے کلامی و مناظر، حکیم و فلسفی، فقیہ اور اصولی تھے، ان کی موت کا جب وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، فخر الدین، تم کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تمہارے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ توحید الہ پر سینکڑوں دلائل کے انبار لگا دیے، مگر شیطان ساری دلیلوں کو ایک ایک کر کے رد کرتا چلا گیا۔ قریب تھا کہ شیطان انہیں اپنے دامن فریب میں پھانس لیتا۔ اچانک دور کسی مقام پر بیٹھے حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ نے یہ آواز لگائی، اے فخر الدین، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم خدا کو بلا دلیل ایک مانتے ہیں؟ شیطان کو محسوس ہو گیا اب یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، لہٰذا وہ دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ محترم ناظرین، توحید باری تعالیٰ پر دی گئی ساری عقلی و نقلی دلیلیں باطل و کمزور کر دی جائیں گی، مگر اس کے باوجود توحید کا وہ مقام ہے جس پر اعتقاد و ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور نہ اس کے بغیر کوئی آدمی صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آج اگر لوگ اپنی کٹ حجتی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو باطل کر دیں، اس کے باوجود حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ مقام ہے جنہیں تسلیم کیے اور جن کی مکمل رعایت کیے بغیر کوئی شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ جو شے جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے حقوق اتنے ہی عظیم و اعلیٰ اور اسی قدر نازک ہوا کرتے ہیں۔ ہر صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ و بالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی ذات نہیں ہے۔ سعادت مطلقہ کا اختصاص اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ کل بروز قیامت اولاد آدم کا سردار میں ہوں، سب سے پہلے قبر سے جو باہر آئے گا وہ میں ہوں، سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی، علامہ طیبی، علامہ نووی، ملا علی قاری، یہ سارے فضلاء اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہر دو جہاں ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کل بروز قیامت اولاد آدم کا سردار میں ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کل بروز قیامت
خداوند قدوس کا یہ اعلان عالی شان ہوگا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِتَفْضِيلِ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق کلہم۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ مزید لکھتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ اعتقاد تفضیل فقال قال اللہ تعالی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کا عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء و مرسلین کی جماعت جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں افضل اور سارے موجودات میں سب سے کامل و اکمل ہیں۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک ساری امت مسلمہ اس عقیدے اور اس نظریے پر گامزن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات اور ساری موجودات میں سب سے افضل اعلیٰ ہیں۔ اس لیے انسان خاص طور پر صاحب ایمان پر ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت حاصل کرے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان حقوق کی مکمل نگہداشت اور مکمل رعایت کرے، کیونکہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادراک و تسلیم اور ان کی مکمل رعایت کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر کوئی مومن کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، میں اپنے حق میں اور جملہ امت مسلمہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو اس صدیق سے آشنا کر دے جنہوں نے ابو جہل کی زبانی واقعہ معراج کو سنا اور برجستہ ان کی زبان سے نکلا ان قال محمد فصدقہ، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ ہے، خواہ میزان عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد انکار فرضیت زکوٰۃ کے فتنے کو دیکھ کر کے فرمایا اگر لوگ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ارتداد و بے دینی کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر بڑے بےتاب ہو کر فرمایا کیا دین میں کمی کی جائے جبکہ میرے جسم میں جان باقی ہے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے عقیدے کی پاکیزگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا انداز محبت و الفت اور اتباع رسول کا وہ مقام نصیب فرما جہاں ہم بھی یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کیف نفعل لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنی سواریاں دریاؤں میں ڈال دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑے یہاں سے بہت دور برق غماد کی طرف ہکا لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔